اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے بھی طور پر بلایا گیا تھا اور اس کے بعد کتاب دینے کے لیے بھی طور پر بلایا گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کتاب کے مطالعے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، انسٹرکشنز لینے کے لیے کہاں جایا جائے؟ پہاڑ پر، ہائی رائزز. مراد اس سے یہ ہے کہ یہاں ہم میں سے ہر شخص کو جب کوئی اہم ترین کام کرنا ہو تو اس کے لیے سیکلوژن ضروری ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بات سننا اور سیکھنا ضروری ہے. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی تلاوت لگا لیں اور سنتے رہیں، یہ پیسیو لسننگ ہے. آپ کھانا بنا رہے تلاوت سن رہے، اچھا ہے، فضول باتیں سننے سے بہتر ہے تلاوت سننے. اسی طرح آپ واک کر رہے ہیں، آپ کو لیکچر سن رہے ہیں. اسی طرح آپ سونے جا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، آپ کچھ سننا شروع کر دیتے ہیں. کچھ وقتی فائدہ ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ گہری نیند سو جائیں گے. اسی طرح وقتی فائدہ ہوگا، آپ چلتے پھرتے کچھ برکت حاصل کر لیں گے قرآن سن کر. لیکن علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ یکسوئی، سنجیدگی، توجہ، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر تو اللہ کا کلام سمجھنا ایک اہم ترین فریضہ ہے زندگی میں. قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا جاننا، اللہ کا مطلوب، اللہ کی مرضی اور مطلب کو جاننا ہم سب کے لیے لازم ہے. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی نہ کسی طور پر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ پہلی وحی کہاں ملی؟ غار حرا میں. اب آپ سوچئے کہ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، کسی طرح کی بھی کوئی خدمت کرنی، تو اس کے لیے آپ کون سا ایسا پلان بنائے ہوئے ہیں؟ کون سا ایسا وقت کا چنک، خواہ وہ دن میں ہو، چاہے وہ سال کا کچھ حصہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح، ہر شخص کا اپنے اپنی ایک پلاننگ ہوتی. کہ آپ سال کے کچھ دن مقرر کر سکتے ہیں سیکلوژن کے لیے، آپ دن کا کوئی حصہ مقرر کر سکتے ہیں، آپ ویک کا کچھ ایک حصہ مقرر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس مشورے پر عمل کر لیں تو آپ اتنا کچھ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ سکتے ہیں کہ جو اس زندگی کے ہنگامے میں، روزمرہ کی مصروفیات میں کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دماغ دیا، اتنا کچھ عطا کیا ہے، اور ہر شخص یونیک ہے، اس کے پاس ایک یونیک آئیڈیا ہے. لیکن وہ سب کچھ آئیڈیا انسان دماغ میں لے کے کیوں مر جاتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے دنیا سے؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالا. اپنے لیے سے مراد اپنی آخرت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، اس کے دین کے لیے ایسا وقت کہ جو سارے ہنگاموں سے انسان کو الگ کر دے، جس میں یکسوئی ہو. مثلاً آپ سارا ویک بزی رہتے ہیں، ویکنڈ پہ 1-2 گھنٹہ ایسا نکالیے جس میں آپ بالکل اکیلے ہو جائیے اور اس میں اپنا کوئی ایک پروجیکٹ شروع کر لیجیے، کوئی لکھنے کا، کوئی بنانے کا، کوئی کسی بھی طرح، کوئی خدمت خلق کا، کوئی بھی جو آپ کا پیشن ہے، اور آپ اسے ریگولرلی کرتے جائیے اور آپ دیکھیں گے کہ بہترین چیز تیار کریں. مثلاً آپ نے بلوغ المرام کتاب دیکھی ہوگی، کس کی لکھی ہوئی؟ ابن حجر الاسقلانی کی. کیسے لکھی تھی انہوں نے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتاب اتنی زیادہ پڑھی گئی ہے، پاکستان کے بہت سے مدارس کا یہ سلیبس ہے کہ ہر طالب علم جو دین پڑھتا ہے وہ بلوغ المرام ضرور پڑھے. بہت کچھ ہے اس میں، بہت جامع مجموعہ ہے حدیث کا، فقہ بھی ہے. ابن حجر الاسقلانی کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے بچے کو دین سکھائیں، تو انہوں نے اس کے لیے حدیثوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا اور یہ چاہا کہ وہ مختلف موضوعات پر چیزیں اکٹھی کر کر کے اس کو پڑھاتے جائیں. بائی دا ٹائم وہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک بہترین کتاب کمپائل ہو چکی تھی، صرف ایک مسلسل، ریگولر اور فوکسڈ ایفرٹ کے ساتھ. ہم میں سے ہر شخص جو بھی کوئی مصروفیت کا بہانہ کرتا ہے، یہ ہم سب کے بہانے ہیں، ساری مصروفیت کے باوجود ہم فون پہ گھنٹوں گزار دیتے، ای میلز اتنی دیر دیکھتے، پڑھتے، لکھتے رہتے. اسی طرح اور
باتیں، لوگوں سے ملاقاتیں، بہت کچھ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بڑے اچھے کام کریں. ہاں اچھے کر رہے ہیں الحمدللہ، ایز لانگ ایز آپ کوئی گناہ کا کام نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی حرام کام نہ کریں، تو آپ کا وقت عبادت ہی ہے. لیکن ایک ہے اس کو بس گزار دینا جو آیا اور گزر گیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ پلان کر کے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. ایک یہ کہ آپ اپنے پیسے لے کے جائیں بازار اور کچھ بھی خرید لیں، جو سامنے آیا خرید لیں، اور ایک یہ کہ آپ سلیکشن کے ساتھ وہ چیز خریدیں جس سے ایک بڑا فائدہ ہو. آپ کا وقت پیسہ ہے، ٹائم از منی. اس منی سے آپ کیا خرید رہے ہیں، کس چیز پہ آپ لگا رہے ہیں، آپ کی پرائرٹی کیا ہے، آپ کو اللہ نے کیا ٹیلنٹ دیا ہے، آپ کیا ونڈر کر سکتے ہیں، اور آپ کس بات میں لگے ہوئے. یہ بھی شیطان کے ٹرکس اور ٹریپس ہیں کہ آپ کو غیر اہم میں مشغول کر کے اہم ترین کو بھلائے ہوئے ہے. وہ کرنے نہیں دے گا آپ کو جب تک کہ آپ ایک باقاعدہ جنگ نہیں کریں گے اس سے اور اپنے لیے وقت نہیں نکالیں گے. تو دیکھیے آپ کا کوہ طور کہاں ہے، کوئی کمرہ ہے کہ جہاں اس مخصوص وقت میں کسی کی رسائی نہ ہو، کہ جہاں آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں. اور اگر آپ صرف ونس اے ویک بھی کرتے رہے، سال میں 52 ویکس ہیں، پابندی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بڑا پسند ہے جو مسلسل ہو خواہ تھوڑا ہو، اس میں برکت بڑی. اب آپ دیکھیے آپ نے ایک کام کیا، مسلسل کیا، بغیر ناغے کے کیا، یکسوئی کے ساتھ کیا، اب کیا ہوا، اس کا فائدہ کتنا ہوا. سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ کام، اور جس کام کو اللہ پسند کر لے پھر اس میں برکت کیسے نہیں ہوگی، اور پھر اس کا فائدہ عام کیسے نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی صبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ انسان پھر اس وقت میں اپنی باقی چیزوں کو ایک طرف کر دے. تو قرآن پڑھتے ہوئے ہر پارے میں سے کچھ نہ کچھ جیمز سمیٹتے جائیں. جو چیز آپ کو اپنے لیے خاص طور پر ریلیونٹ لگے اس کو جا کے اپنی کسی ڈائری میں نوٹ کر لیں، یہاں کر لیں، بعد میں کر لیں، اور پھر وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے آئندہ زندگی کے بہتر عمل کے لیے بہت ضروری. یاد رکھیے اللہ نے روزے فرض کیے لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر تقوی آئے. ہم نے ایک معیار رکھا تھا کہ ہم اپنے اندر لازمی چینج لائیں گے. ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی فرق ہوگی. کسی کو 10 پوائنٹس ملیں گے، کسی کو 9، کسی کو 8، کسی کو اس سے کم. لیکن اگر ہماری زندگی وہی ہے، روٹین، ڈگر، ہر چیز وہی جو رمضان سے پہلے تھے ہم، اور ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، تو گویا ہم نے روزوں سے کچھ حاصل نہیں کیا. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہے اور لازمن لانا ہے، اور تبدیلی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان بنانا ہے، اور وہ قرآن کی روشنی میں ہی. قرآن صرف نماز روزے کا ہی حکم نہیں دیتا، قرآن آپ کو اور بھی بہت کچھ دیتا ہے. زندگی گزارنے کا ہر اصول سکھاتا ہے. اس میں اتنے گہرے میسجز ہیں کہ جن پر ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے اور صرف تلاوت کر کے آگے گزر جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 30 راتوں کے لیے، لگ گئی 40. اب جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کوہ طور پر تو اپنے بھائی ہارون کو کوئی کام ڈیلیگیٹ کیا. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کچھ ڈیلیگیٹ کر کے گئے کام. یاد رکھیے کہ آپ کچھ بہتر کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کمتر کو ڈیلیگیٹ نہ کریں. اہم کر نہیں سکتے جب تک غیر اہم کو ڈیلیگیٹ نہ کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہارون علیہ السلام کو جو کام دے رہے تو غیر اہم تھا، لیکن کتاب کا لینا اس سے بھی زیادہ اہم تھا. کوہ طور پہ جا کر براہ راست کتاب لے کر آنا زیادہ اہم تھا بنسبت اس روزمرہ کی تبلیغ کے جو وہ کر ہی رہے تھے. بعض اوقات ہم ہر روز تبلیغ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ اس سے اچھا بھی ہم مزید کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ جب آپ اپنا موجودہ کوئی بھی کام کسی اور کو دے دیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ کام جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو مال دے دینا. کسی کو کام پہ لگانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے اس شخص پر، اور آپ کی بہت بڑی نیکی کہ آپ نے اس کو کام سکھایا، لگا دیا. اب وہ جو کرے، الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ جو بھی کر رہا ہے سارا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اتنا ہی جتنا آپ خود کرتے تو آپ کو ملتا. چلیے وہ نہر بھی جاری ہو گئی، اور اب آپ ایک قدم اور اوپر چڑھ گئے اور وہ کرنے لگے جو ابھی اور کوئی نہیں کر رہا اور کر بھی نہیں سکتا. آپ کو ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ نے آپ ہی کو اس کا ٹیلنٹ دیا. تو جب آپ وہ نہیں کرتے جو آپ کر سکتے ہیں تو گویا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے، اپنے ساتھ کرتے. آپ انسانیت کو ایک بہتر چیز دے سکتے ہیں جو آپ نہیں دے رہے. کس لیے؟
کیونکہ آپ عام روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہیں، غیر اہم میں مشغول ہیں. لہٰذا اس رمضان کے گزرنے سے پہلے آئندہ سال کے لیے کم از کم 1 سال کے لیے ضرور ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے، ایک پلاننگ کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کیا آپ اگلے سال رمضان تک اسے اچیو کر سکے. اور اگر کر گئے تو سمجھے کہ آپ اپنے آخرت کے سفر میں گویا اوپر جانے والے سٹیپس میں ایک سٹیپ اور آگے چڑھ گئے. تو ڈیلیگیشن کا ایک فائدہ اپنا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ کسی کو کام دے کر، کسی کو کام لگا کر اس پر احسان ہوتا ہے اور اس کا بھی ثواب ملتا چلا جاتا ہے. اگر یہ اجر ہم کو پتا چل جائے کہ ہم مختلف کام مختلف لوگوں کو دے کر کتنا زیادہ ملٹیپل ثواب کما رہے ہیں، تو ہم یہ فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہم ترین بہترین کام پر مزید فوکس کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم انجانے میں ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم انڈسپینسیبل ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ کام تو ہونے کا ہی نہیں. گھر میں مثلا خواتین اسی طرح گھر چلا رہے ہوتے ہیں، ہم نہ ہوئے تو گھر کیسے چلے گا؟ لہذا کبھی گھر سے ہی نہیں نکلتی عورتیں. کیا ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے. حالانکہ جو گھر سے نکلتی ہیں ان کا بھی کام ہو ہی جاتا ہے، ان کا بھی چل جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام جس میں ہم مشغول ہوتے، ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو یہ تو چھت گر پڑے گی، قیامت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چلتا ہے. چھوڑ کے دیکھے تو صحیح، سب چلتا ہے، کچھ بھی نہیں رکتا. لیکن اس لیے نہیں چھوڑنے کی سستی کے مارے، لیزی ہو کر کہ ہم سے نہیں ہوتا، چھوڑو کوئی اور کر لے. یہ چھوڑنا اور یہ ڈیلیگیشن کچھ اور ہوگی، اور اس لیے چھوڑنا اور دینا کسی کو کہ میں زیادہ بہتر کر سکوں، یہ اور ہوگی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو بہتر استعمال کر سکیں گے. اب ضروری نہیں کہ جو کام آپ کسی کو دے وہ 100% ٹھیک کر کے دے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے یہاں اس ڈیلیگیشن کا حال. کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. وہ سب کو چھوڑ کر طور پہ بیٹھے ہیں اور موقع سنہری ہے. اللہ تعالیٰ بات کر رہے، کیا پتا اگلی بات بھی پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ یہ اس کی سب سے بڑی تڑپ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اللہ کی اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں، ایسے جلوے ہو رہے ہیں، تو ایک قدم اور آگے سے کہہ کے تو دیکھتے ہیں، کیا پتا ہو ہی جائے. میکسیمائزر فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اس ناجائز مطالبے سے، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. سارے شک دور ہو گئے. فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے سارے لوگوں پہ چن لیا، میں نے تجھے چن لیا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمبلنس، یہ نہیں کہ وہ جب بے ہوش ہوئے اور پھر اللہ کے اذن سے ہوش میں آئے تو بگڑ اٹھے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوا؟ نہیں، انی تبت الیک، میری غلطی تھی. فوراً قصور مانا. جب انسان غلطی مانتا ہے تو نیچے نہیں ہوتا، اللہ اس کو اوپر کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ نے چن لیا برسالاتی کہ میری پیغمبری کرے، یعنی میرا پیغام پہنچائے، وبکلامی اور اپنے کلام کے لیے تجھے چن لیا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. اصل میں بڑا بننا کیا؟ تکبر، غرور، دھوکا. انسان ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، چیزوں کو ان پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے جس میں ہوتی نہیں، اس کانٹیکس میں دیکھنے لگتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتی، اور انسان اپنے دل میں یقین کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے
تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ دوسرے حقیر نہیں ہوتے، یہ اس کا غلط فہمی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان کی سوچ بدل جاتی، جب اس کے اندر یہ چیز آ جاتی کہ انا خیر منہ، میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں. جیسے ابلیس، اب کیا ہوا؟ وہی ابلیس جو عبادت کر کر کے فرشتوں کا ہم نشین بن چکا تھا، اب جب تکبر آیا تو اللہ کا مقابلہ کر بیٹھا. لہذا حق دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانا پھر، اور اس پہ اصرار کر گیا. یہی حال ہر متکبر کا ہے، جو دلیل کے آگے نہیں جھکتا، پھر اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ مزید خیر و بھلائی کا کوئی کام کر سکے. پر میں ان سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا. چیزیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں ہوتی ہیں، متکبرین کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے. تو جو لوگ بھی اپنی عظمت کے خیال میں گم ہوں، جو لوگ اپنی عظمت کے خیال میں گم ہوں، وہ آس پاس کے خیر کو دیکھ نہیں پاتے. اللہ ان کی آنکھوں پہ پھر پردہ ڈال دیتا ہے. خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے. اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھرے؟ هل یجزون الا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی. ندرت پسند ہوتے ہیں. ندرت کا کیا مطلب؟ انوکھی چیزیں پسند کرتے ہیں. اور جو چیز جدید ہوتی ہے، جو چیز نیو ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، وہ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، چاہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے نا آپ کے کمپیوٹر میں، تو ہوتی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا، کیا ہر تھوڑی دیر اپ ڈیٹس آ جاتی، یا یہ کہ اس سے کوئی نیا اپ گریڈیڈ ورژن آ جاتا ہے. اب آپ سارا وقت اسی میں لگا دیتے ہیں، اچھا یہ نکالو، وہ ڈالو، وہ کرو، وہ کرو، حالانکہ پہلے سے بھی کام چل ہی رہا ہوتا ہے. اب کیا تھا، آپ اپنا اہم ترین کام چھوڑ کے اپ ڈیٹس کے پیچھے چل پڑتے، لیٹر آن بعد میں کر لیں گے. لیکن نہیں، وہ اس طرح کی ڈسٹریکشن ہماری زندگی میں اہم چیز کو روک دیتی، اہم کام ہم نہیں کر پاتے. اسی طرح بنی اسرائیل اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے تھے، فرعون کی غلامی سے نجات ملی، سمندر اللہ نے پار کرایا، سڑک بنا دی پانی کے اوپر، اور پیغمبر ان کو دیا. پیغمبر تورات لینے کے لیے گئے ہیں، پیچھے آپ دیکھیے کیا کرنے لگ گئے. اور وہ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں ایک بڑا شاطر شخص تھا، سامری، بہت ہوشیار. وہ دھاتوں کو ڈھال کر چیزیں بنانے کا فن جانتا تھا. فرعون کی قوم میں کسی ایسے عہدے پیشے پر ہوگا. اب اس نے کیا کہا کہ لوگوں، موسیٰ تو چلے گئے، آئے نہیں، اور اتنے دن گزر گئے، اب ہمیں بھی تو کوئی علاج چاہیے، لاؤ اپنا سونا نکال کر لاؤ اور میں تمہیں خدا بنا کے دیتا ہوں. اور اس نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی، ہوا جب گزرتی تو اس کے منہ سے ایسی آواز نکلتی جیسے کوئی بچڑا ہو حقیقی معنوں میں. اب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. شوشہ پسند لوگ ہوتے ہیں نا، ایسی چیزوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. حالانکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بچڑا اصلی بھی نہیں ہے، یہ تو ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن وہ سامری کی باتوں میں آ گئے. مثلاً بعض اوقات آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو کچھ خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اور مارکیٹنگ کے ایسے ڈھنگ آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. مثلاً بہت بڑا پوسٹر آپ نے دیکھا سیل کا، آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت ہے، مجھے نہیں جانا. پھر کہتے ہیں اچھا ذرا جا کے دیکھو، شیطان دل میں ڈالتا ہے تو جا کے دیکھو، کیا پتا کوئی چیز ہو. تو کہتے نہیں. پھر اندر جاتے ہیں تو وہ صرف سیل نہیں ہوتی، وہ تو کہ ایک کونے میں کچھ لگا ہوتا ہے اور باقی اور بہت سی ورائٹی ہوتی. سیل دیکھنے گئے تھے، وہ تو بھول ہی گئے اور سارا سٹور پھر کے وقت ضائع کر کے باہر آ گئے. اور پھر ضائع نہیں کیا، وقت ہی نہیں ضائع کیا، پیسے بھی ضائع کر لے. کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو مارکیٹر مل گیا اور اس نے آپ کو وہ کرشمے دکھائے، ان باتوں میں لگایا کہ آپ وہ خرید کے گھر آ گئے جس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں تھی. تو یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو صرف ان کو باتیں کرنی آتی ہوتی ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. اور اچھے بڑے سمجھدار عقل مند لوگ بھول جاتے ہیں. اب یہاں پر سامری جو تھا وہ صرف کرتب دکھانے والا، مداری نہیں ہوتے جیسے، وہ اتنی بھیڑ کیسے اکٹھی کر لیتے. حالانکہ مداری
جو کچھ کر رہے تھے اس کی حقیقت کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی سامری نے بھی آنکھوں کا دھوکا کیا اور اس لوگوں کے زیور نکلوا لی۔ وہ جو بیچارے لوگ وہاں سے نکلتے ہوئے آخری چیز اپنے ساتھ اٹھا کے لائے تھے، جب بھی کوئی حادثہ واسا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لوگ سب سے پہلے اپنے کیش اور جویلری نکال کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ فٹافٹ لی اور نکلے، وہ لا کے سامری کے آگے رکھ دی۔ کس قدر بیوقوف بنایا ان کو، اور وہ اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، صرف اس کی شکل اور اس کی آواز پہ ریجھ گئے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ سوچتے سمجھتے ہوئے پھر وہ اس شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ احساس ہو گیا، وہی کیا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ میں کیا کہہ کے گیا تھا اور تم کیا کرنے لگ گئے؟ اور تختیاں پھینک دی، حالانکہ ان میں تورات تھی۔ اتنا شدید غصہ آیا کہ ہاتھ میں اللہ کا کلام پکڑا ہوا تھا وہ بھی زور سے رکھا، ٹوٹ گئی، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، یعنی کیونکہ ان کو ڈیلیگیٹ کر کے گئے تھے قوم کی اصلاح کا کام، تو وہ پریشان ہوئے۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، میری تو جان پہ بن گئی تھی، میری سن ہی نہیں رہے تھے۔ بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا رب اغفر لی ولی اخی، کتنے ہمبل ہے موسیٰ علیہ السلام، سارا غصہ دور، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، اب ان کی شامت آئے گی اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہ حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ یعنی آزمائش کا موقع تو انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور ہمارے لیے اس دنیا کے بھلائی بھی لکھ دیجئے، وفی الآخرہ، اور آخرت کی بھی، انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، آپ کی طرف پلٹ آئے۔ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ان کا نام یہودی رکھا گیا تھا، پلٹنے کی وجہ سے۔ جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے اور جو آپ نے لوگوں کو بتایا اس کی طرف اشارہ ہے۔
اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوتے ہیں، یعنی جاہلیت کے رسم و رواج جن میں پڑھ کر لوگوں کو زندگی گزارنی مشکل ہو رہی تھی. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام انسانوں کے لیے تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. یہدون بالحق وبہ یعدلون، یعنی سارے ہی نہیں بگڑے ہوئے تھے بلکہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. یہ سب کچھ صحرائے تی میں ہوا تھا ان کے ساتھ. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شہر کا دروازہ نہیں بلکہ ہیکل کا دروازہ تھا کہ عبادت گاہ میں جاتے ہوئے شکر کرتے ہوئے جاؤ اور پھر اللہ کے آگے جھک جاؤ. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم اللہ کے کلام کو بدل دے، اللہ کے حکم کو بدل دے، اس میں تحریف کر دے، پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ حتتن کی بجائے ہنتتن کہا، استغفار کرنے کی بجائے گندم مانگنی شروع کر دی، کھانا مانگنا شروع کر دیا. اور یہ ایک بدترین مذاق تھا اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم کے ساتھ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی قرآن کے الفاظ کو بگاڑ کر نہ پڑے، خواہ کسی کی نقل اتارتے ہی کیوں نہ ہو. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اب ان کی آزمائش ہو رہی ہے. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا یہ کانسیپٹ کہ بعض اوقات نافرمانیوں کی وجہ سے بھی نعمتیں بڑی زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ استدراج کے طور پر ہوتی ہیں، ڈھیل دینے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ لوگ جب اس میں بالکل غافل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ان کی رسی کھینچ لے. تو یہاں بھی یہی ہوا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. یہ تھی ان کی سزا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس امتحان اور آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا بھی ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف یعنی اچھے، اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد
ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور وہی بتائے دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذمے تو اپنی کتاب کی خدمت رکھی تھی، لیکن انہوں نے کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے بجائے کتاب کو دنیا کے فائدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ یہ کتاب میں سے ایسی باتوں کے ساتھ رہنمائی کرتے کہ جس سے لوگ خوش ہو جاتے اور ان پہ نذرانوں کی بارش ہوتی، اور وہ بات نہیں بتاتے تھے جو حق پر مبنی ہوتی، لیکن لوگ ان سے ناراض ہو سکتے تھے اس بات کو سن کر، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کی بات پتہ بھی ہوتی ہے، کسی کی خیر خواہی مطلوب بھی ہوتی، لیکن صرف اس ڈر سے کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر وہ ناراض ہوا تو چلے کوئی نہیں ناراض ہو، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ہم سے، لیکن وہ کیوں نہیں عوام کو ناراض کرتے تھے کہ اگر عوام کو ناراض کر دیا تو پھر عوام ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور اسی طرح انہوں نے دین کے نام پر نئی نئی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی دین کے نام پر ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں کہ جن کا اصل دین میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ رسم و رواج کیا جاتا ہے، یہ اسی طرح اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس میں ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ اسلام کا نام استعمال کر کے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے سمیٹنا، دنیا کے فائدے حاصل کرنا۔ تو ایسے ہی تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں یہ خامیاں پیدا ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو حق نہیں بتا پاتے تھے، حالانکہ کتاب پڑھتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ کتاب کیا کہتی ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی آخرت کن کے لیے اچھی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ ساتھ جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اس کو مضبوط پکڑتے ہیں، اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے۔ یہ واقعات پیچھے بھی پڑ چکے ہیں آپ سورۃ البقرہ میں۔ اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑے گا، ٹوٹ پڑے گا ان پہ، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، بیان ہی یہی الفاظ سورۃ البقرہ کی 63 اور 93 میں بھی ہے، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز شرک سے نہیں ہوا، توحید سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کا وہ سبق ان کے دلوں میں اتار دیا، اور ہر شخص کے اندر وہ پیغام پروگرامڈ ہے۔ ہر شخص خواہ اس کو کسی بھی جگہ رکھا جائے وہ اپنے رب کی تلاش میں رہتا ہے، خواہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب دیکھیے کہ کبھی زندگی کے حادثات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے جن کے والدین بچوں میں فوت ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو کسی بھی وجہ سے اپنے والدین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی زندگی کس قدر میزریبل ہوتی ہے، وہ مسلسل اس کھوج میں رہتے ہیں، یہ خیال ان کے دماغ سے الگ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے اصل ماں باپ کون تھے۔ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے کچھ بچے اڈاپٹ کیے اور انہیں دنیا کی ہر نعمت دی، لیکن جو یہ بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے شروع سے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے تمہیں کہاں سے لیا، جو یہ بچے بڑے ہوئے تو ان کے سوال اور ان کی تلاش یہی تھی کہ ہمارے اصل ماں باپ کون ہیں۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو اور اس وقت تک چین نہیں آئے گا کہ جب تک وہ مل نہ جائے۔ اسی طرح انسان کے دل کے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معبود کی ضرورت رکھ دی گئی ہے۔ نو میٹر واٹ، آپ کہیں لے جائیں اس کو،
اس کی یہ ضرورت ختم نہیں ہو سکتی، اس کی یہ پیاس نہیں بجھ سکتی. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھلونوں سے بہلاتا رہتا ہے. آپ دیکھیے چھوٹے بچے کو اگر آپ آبزرو کریں، اگر اس کی ماں اس کو کہیں چھوڑ کر آئے، کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھلونے دیتے ہیں، آپ سب کچھ دیتے ہیں، آپ اسے ہنسا بھی لیتے ہیں، اسے بہلا لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتی پھر کہتے ہیں اماں، پھر ماں یاد آتی ہے اس کو، پھر آپ اسے کچھ کھلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، بہلاتے پھر تھوڑی بات ہو گئی پھر ماں کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ وہ اس کے اندر انگریوڈ ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر یہ چیز پروگرامڈ ہے کہ تمہارا کوئی خدا ہے. ہم سب نے اس میدان میں الستو بربکم کا جواب دیا ہوا ہے. قالوا بلا کہا ہوا، بلا کیوں نہیں. اب وہ بلا ہمارے اندر ہی ہے. جی ہاں وہ اندر ہی ہے. اب کچھ لوگ تو ہیں کہ جب دنیا میں آئے اور کسی نے ان کو بتا دیا تمہارا رب کہاں ہے، کیا کہتا ہے، تو انہوں نے اس کی بات مانی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس فطرت کی اس آواز کو دباتے رہتے ہیں اور اس کو جاننا نہیں چاہتے. لہذا یہ انجان ہونا ان کی پیاس کو بجھاتا نہیں، ان کے اندر کا وائٹ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی سیٹل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اصل کو نہ پالے. پھر اگر اللہ توفیق دے اور اصل کو پالے تو معاملہ درست ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ہدایت چھن جاتی ہے، توفیق بھی چھن جاتی ہے. اللہ نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. کہا جاتا ہے کہ امیہ بن سلط یا کچھ اور نام بھی لیے گئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. وہ تمام لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں یہ آپ کو ایمان کی حرارت دیتا رہے گا، آپ کے لیے روشنی بنا رہے گا. لیکن جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ تیزی سے چھوڑ دے گا، جیسے اگر ایک اونٹ کی رسی چھوڑ دی جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے گم ہو جائے، بھاگ جائے. حالانکہ اونٹ گمنے والی چیز نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس تیزی کے ساتھ جائے گا کہ اس کو آزادی مل گئی. تو انسان اسی طرح قرآن کو بہت جلد بھول بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو قرآن کا کورس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے رنگ ہی فرق ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں ہی فرق ہوتی ہیں، ان کے انداز ہی فرق ہوتے ہیں. لیکن اگر کچھ عرصے تک بالکل ہی ٹوٹلی کٹ آف رہے اس کتاب سے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہ ہو، بالکل بلینک. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ نے ایک شخص کو کتاب دی اور اس نے اس کو ایک طرف کر دیا اور بھلا دیا اس کو. اور جب علم کے باوجود اپنی خواہشات نفس کے پیچھے وہ پڑا تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یہی طریقہ اختیار کریں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اسی کے ساتھ اس کو بلندی دیتے. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے کیا کریں گے، پوچھتے بھی رہتے ہیں کیا جاب ملے گی، کتنی پے ملے گی، کیا حاصل ہوگا، کچھ بھی نہیں. پھر یہ کوئی کرنے کا کام ہے؟ یہ تو نان پروڈکٹیو چیز ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کا کلام سمجھے. اللہ خود نظر نہیں آتا لیکن اس کے بولے ہوئے الفاظ ایک شکل میں ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اسی کتاب کے ساتھ بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. زمین کی طرف جھکنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان باہر نکالتا ہے. او تترکہ یلہث، یا اسے چھوڑ کے چلے جاؤ تو پیچھے مڑ کے دیکھو پھر بھی وہ زبان منہ سے لٹکا کے اسے ہلا رہا ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا اس سین کہ نہیں؟ یہ تو اتنا کامن سین ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں. کتا کیا کرتا ہے کہ منہ کھول دیتا ہے، زبان باہر نکال دیتا ہے اور اس کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں.
اور اس کو ہلا بھی رہا ہوتا ہے زبان کو. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، کہ وہ پھر اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اس کے کام کو چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور ایسی قوم کی مثال جنہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. اب بظاہر تو کوئی جھٹلانے کی بات نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان اس کردار کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس جیسا عمل کرتا ہے، تو گویا اسی انجام کو پہنچتا ہے. تم یہ حکایتیں ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر وہیں چلے جائیں گے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ جہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے، وہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون سی. لیکن عام طور پر ہم یہ تو سوچتے نہیں، توفیق ہی چھن جاتی. تو اسی کو تعبیر کیا گیا کہ دلوں سے کام نہیں لیتے، لا یفقہون بہا، آنکھوں سے دیکھتے نہیں اور کانوں سے سنتے نہیں. اگر یہ سنتے ہوتے، دیکھتے ہوتے، سمجھتے ہوتے تو پھر یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کیا. تو غافلون کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے غافلون کی؟ غفلت کیا ہوتی؟ بے خبری، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، انجام کی فکر نہ کرنا، بس دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہنا، انجان بن جانا. تو وہ اس طرح انجان بن گئے کہ گویا یہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. یعنی جو لوگ اللہ کے جو نام اس کو زیبا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر کہنا. اللہ تعالیٰ شافی تو ہیں، شفا دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر کہنا اس کی صفت کو محدود کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ چیز شرک کے قریب بھی لے جاتی، کیونکہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. قوم موسیٰ میں بھی ایسا گروہ تھا اور اس کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی. یہ آج پیچھے بھی گزر چکی ہے اس کے معنی میں. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انصاف ختم ہو گیا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون نہیں، وہ تو ایک ڈرانے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد وہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، پھر اس کے لیے کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہو، گویا تم اس کو کھوج رہے ہو. حالانکہ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہم کو اچھا سا بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے صحیح و سالم بچہ دے دیا تو پھر وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کا اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اللہ سے خوب خوب دعائیں کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، لیکن جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، تو پھر ہیلے بہانوں کے ذریعے اس کام کو اپنے اوپر سے ٹال دیتے ہیں۔ مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی اس بچے کی پیدائش کو دوسروں سے منسوب کرنے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی معبود ہونے کا حق کس کو ہے؟ صرف اس کو کہ جو خالق بھی ہو اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔